نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ محترم سامعین اور میرے دوستوں، السلام علیکم۔ میں آج آپ کے سامنے جس موضوع پر بات کرنے جا رہا ہوں وہ ہے حقوق والدین۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن مجید میں جگہ جگہ اپنے حق اور اپنی عبادت کے ساتھ والدین کے حقوق کا بھی ذکر فرمایا ہے، اور جہاں مالک ارض و سما خالق کائنات نے اپنی عبادت کی تاکید فرمائی ہے، وہیں والدین کے ساتھ حسن سلوک اور رواداری کی بھی تاکید فرمائی ہے۔ کہیں فرمایا وَوَصَّيْنَا الْإِنسَانَ بِوَالِدَيْهِ إِحْسَانًا، ہم نے انسان کو اپنے والدین کے ساتھ حسن سلوک کی تاکید کی، اور کہیں فرمایا وَوَصَّيْنَا الْإِنسَانَ بِوَالِدَيْهِ حُسْنًا، ہم نے انسان کو اپنے والدین کے ساتھ ہمدردی کی تاکید فرمائی۔ الغرض والدین کا حق اولاد کے اوپر اللہ کے بعد دوسرے نمبر پر ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ موجود حقیقی ہے، اور عالم اسباب میں والدین اپنے اولاد کا سبب ظاہری ہے۔ اس لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے جگہ جگہ والدین کے حقوق کی تاکید فرمائی ہے، اور فرمایا ہے اپنے والدین کے ساتھ حسن سلوک سے پیش آؤ، ان کی عبادت گزاری کرو، اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے ان کے ساتھ حسن سلوک کرو، ان کی خدمت گزاری کو اپنی سعادت سمجھو۔ جناب رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک حدیث میں ارشاد فرمایا کہ ایک نوجوان صحابی بہت زیادہ عبادت گزار تھا، نماز گزار تھا، بھلائی کے کاموں میں سب سے آگے رہتا تھا، مگر گھر میں ان کی بیوی اور ان کے ماں کے درمیان اختلاف رہتا تھا۔ وہ گھر آ کر اپنی بیوی کی بات کو ماں کے اوپر زیادہ ترجیح دیتا تھا، یہی نتیجہ ہے کہ اس کی ماں اس سے بہت زیادہ خفا رہتی تھی۔ اتفاق سے اس نوجوان کی وفات کا وقت آیا تو اس کی بیوی نے ان سے کہا کہ نوجوان کی شوہر کلمہ پڑھو، ان سے کلمہ نہیں پڑھا جا سکتا تھا، تو انہوں نے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس کہلا بھیجا کہ میرے شوہر نزع کی حالت میں ہیں، چاہتی ہوں کہ آپ کو بتلا دوں۔ تو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نفس نفسی تشریف لے آئے اور نوجوان سے کہا اے نوجوان کلمہ پڑھو۔ نوجوان نے کہا کہ میرے اندر اتنی طاقت نہیں کہ کلمہ پڑھ سکوں۔ تو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے معلوم کروایا کیا ان کی والدہ زندہ ہے؟ تو لوگوں نے کہا ہاں حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم ان کی والدہ زندہ ہے۔ تو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کی والدہ کو بلوایا اور ان سے کہا کہ اپنے بیٹے کو معاف کر دو۔ تو ماں نے کہا نہیں، اس نے میرا دل دکھایا ہے، میں انہیں معاف نہیں کروں گی۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ سن کر ہی لکڑیاں جمع کروانے کا حکم دیا اور فرمایا کہ ان لکڑیوں میں آگ لگا دو، اور ماں سے کہا کہ اگر ہم تمہارے بیٹے کو اس آگ میں ڈال دیں کیا تم اسے بچانے کی سفارش نہیں کرو گے؟ تو ماں نے کہا ہاں کیوں نہیں کروں گی۔ محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا جہنم کی آگ اس سے کئی زیادہ خطرناک، اس سے کئی زیادہ بھیانک ہے، آپ کو اس آگ میں اپنے بیٹے کا جلنا گوارا نہیں، کیا اس آگ میں جلنا گوارا ہوگا؟ لہذا اپنے بیٹے کو معاف کر دو، ورنہ ہم تمہارے سامنے اس بیٹے کو تمہارے سامنے اس آگ میں جلا دیں گے۔ ماں نے کہا محمد صلی اللہ علیہ وسلم گواہ رہی ہے میں نے اپنے بیٹے کو معاف کر دیا۔ تو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ سن کر والدہ سے اس بیٹے سے کہا کہ کلمہ پڑھو، تو اس نے کلمہ پڑھ لیا۔ محترم سامعین، آپ نے دیکھا کہ والدین کی ناراضی اولاد کے لیے کتنی خطرناک ہو سکتی ہے۔ اولاد اپنی جگہ کتنا کوئی عبادت گزار ہو، نماز گزار ہو، مگر والدین کی ناراضی سے کلمہ تک نصیب نہیں ہوتا۔ محترم سامعین، آج کل کے نوجوان اپنی والدین کے ساتھ کیا سلوک کرتے ہیں؟ یہی کہ اپنی بیوی کی باتوں میں آ کر ان کے اوپر ظلم کرتے ہیں، ان کے اوپر ظلم کے پہاڑ توڑتے ہیں، ظلم و ستم کرتے ہیں، اپنی بیوی کی زبان درازیوں کو تحفظ دیتے ہیں، اپنی بیوی کی زبان درازیوں کو تحفظ دے کر دکان دفتر سے واپس آ کر والدین کے اوپر ظلم کے پہاڑ توڑتے ہیں۔ ارے اپنے والدین کو اپنے کندھوں کا بوجھ سمجھنے والوں، ذرا اس حدیث پر غور کرو کہ جنہوں نے اپنے والدین کی نافرمانی کی اللہ تعالیٰ نے ان کے ساتھ کیا سلوک کیا، ان کو دنیا میں ہی کیا سزا دی۔ اس لیے عزم کرو انشاءاللہ اپنے والدین کے ساتھ حسن سلوک سے پیش آئیں گے، ان کی ہر حال میں اطاعت کریں گے۔
اللہ تعالی ہم سب کو اپنے والدین کی اطاعت کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔